ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ ذرا آپ کو واپس کی اور آپ نے اس کو پھر تحفہ دے دی، تو یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ تو اب جنرل عاصم منیر ہوں یا کوئی سندھو صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا علوی صاحب ہوں، کون نعوذ باللہ ان سے بڑا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس میں ڈرنے کی اور اس کی بات نہیں ہے، بات ہے حق اور انصاف کی، قرآن و سنت کی، اور قرآن و سنت کے برخلاف جو بھی قانون سازی ہے وہ پاکستان کا آئین ہی بات بتاتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کو چیلنج کریں تو کہاں کریں؟ عدالت بھی ان کی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال نظام تو وہی چل رہا ہے۔ تو 26ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا گیا، اس پر بھی پروسیڈنگ جاری ہے، اب پتہ نہیں اس کا کیا حال بنے گا، اور اب 27ویں ترمیم کا بھی یہ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بات اس میں سمجھنی چاہیے حکمرانوں کو کہ جب آپ سارے راستے عدل کے اور انصاف کے بند کر دیں گے تو لوگ کہاں پر جائیں گے؟ اور اگر لوگوں نے پھر اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دی اور یہ عدالتیں سڑکوں پہ اور میدانوں میں اور چوکوں پہ اور چوراہوں پہ لگنا شروع ہو گئی اور ان کو کوئی سمت مل گئی تو بھی، اور اگر نہیں ملی تو جو انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ معاشرے میں انارکی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک راستہ ہے جمہوری عمل کا کہ لوگ جائیں اپنی رائے دیں، آپ کا پریس کلب میں انتخاب ہوتا ہے نا، ہر سال ہوتا ہے، اور ہر سال آپ کی ایک باڈی بنتی ہے، کراچی پریس کلب میں بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی، اور بھی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک روایت ہے پاکستان کے ان چند معدود چند اداروں میں سے ہے جہاں پر انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز میں انتخاب نہیں ہوتا، جماعت اسلامی میں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی ہماری ایک پارٹنرشپ بنتی ہے کہ آپ کے یہاں بھی انتخاب ہوتا ہے، وہ وکلا کا بھی ہوتا ہے، وکلا کا بھی ہوتا ہے اور جماعت اسلامی میں بھی ہوتا ہے، باقی تو ٹائم فیشن۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ایک حق حاصل ہے کسی کو رائے دینے کا، جب جمہوری عمل پر آپ قدغن لگا دیں گے اور فارم 47 کی بنیاد پر اپنی مرضی کے تقرر کریں گے، تو پھر اگر لوگ کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ یار اس جمہوریت کا کیا فائدہ جس میں میری رائے کی حیثیت نہیں ہے، ایک ضابطہ آپ نے خود بنایا، اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے، پہلے آپ طریقوں سے پارٹیوں کو اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، بندے توڑ کے دوسری پارٹیوں میں داخل کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد جب پارٹیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، پھر کبھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں ان کو آپ گرا دیتے ہیں، اور جب گر جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بالکل ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نئے بندوبست شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جلائے جا بجھائے جا والا عمل ہے کب تک چلے گا؟ اور جب ایک قانون ضابطہ موجود ہے کہ جو ووٹ پڑ گیا چلے ان حالات میں بھی، تو اس ووٹ کو تو کم از کم کنسیڈر کریں۔ جب آپ اس کو بھی کنسیڈر نہیں کریں گے اور فارم 47 کی بنیاد پہ تقرر کریں گے، جب جمہوریت میں سے اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر جب لوگ جمہوریت کو نہیں مانیں اور کہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے، جمہوریت کو آپ کہتے ہیں باغی ہے، تو باغی بنا کون رہا ہے؟ جب آپ عدل قائم نہیں کریں گے، جب آپ انصاف قائم نہیں کریں گے، جب آپ جمہوری آزادیوں پر قدغن لگائیں گے، جب فارم 47 کی بنیاد پر بندوبست کریں گے حکومتوں کا، تو پھر لوگوں کا اعتماد اس پورے نظام پہ سے اٹھ جائے گا، اور پھر جو افراتفری و انارکی ہوگی اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کا ذمہ دار نہ کوئی پارٹی ہوگی، نہ کوئی انڈیویجول ہوگا، نہ کوئی گروپ ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ ریاست ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فارم 47 والا بندوبست، ایک تو آپ جب کراچی میں انتخاب بلدیاتی ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کروانے میں کتنی جد و جہد، میں خود کراچی یہ لاہور پریس کلب آیا تھا، ہماری تحریک چل رہی تھی کہ بھائی انتخاب تو کراؤ بلدیاتی۔ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں بھی ایک تحریک کی ضرورت ہے کہ یہاں بلدیاتی انتخاب اپنی صحیح روح کے ساتھ ہو، اس پہ میں بات کرتا ہوں ابھی۔ تو اس وقت ہم نے تحریک چلائی، پھر بلدیاتی انتخاب ہوا، جماعت اسلامی جیت گئی، ووٹوں میں بھی ہم بہت آگے تھے، سیٹوں میں بھی بہت آگے تھے، سیٹیں چھیننے کا عمل شروع ہو گیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب ہاؤس سے میئر کا انتخاب ہونا تھا تو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ہم ملا لیں تو یہ 20-25 ووٹ زیادہ تھے، پیپلز پارٹی کا الائنس ہوا تھا جے یو آئی اور نون لیگ کے ساتھ ان سے، لیکن 32 بندے خرید لیے یا نہیں آنے دیے گئے پی ٹی آئی کے، 62 میں سے 32 غائب ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں ریاضی تبدیل ہو گئی اور ایک زبردستی وہاں میئر بن گیا۔ اس کے باوجود ہم جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، پھر قومی انتخاب ہوئے۔ اس قومی انتخاب میں تو ایم کیو ایم کے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتی، 5,000 پولنگ اسٹیشن سے زائد تھے، ایک بھی نہیں جیتی، اور قومی اسمبلی کی 15 سیٹیں دے دیں، صوبائی کی پتہ نہیں کتنی دے دیں، حیدرآباد سے 2 کی 2 وہ دے دیں، اور پھر اس کے بعد ان کے مزید
کوئی 22-23 بندے بن گئے، پھر سینیٹر بن گئے، ابھی یہ بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں شہری حقوق کے. پچھلے 40 سال میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر تمام شہری حقوق پر جو ہے قبضہ کرتی رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی. جتنے میئر کے پاس اور نظام میں اختیارات رہے سائے تھے وہ اتھارٹیز بنا بنا کے چھینتے رہے، اور یہ پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے، ابھی بھی اتحادی ہیں، ابھی مل کر ووٹ ڈالا ہے نا، 27ویں میں بھی 26ویں میں بھی، صدر کے لیے بھی، وزیر اعظم کے لیے بھی. جو چیز چاہیے ہوتی ہے کال کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اب تو بٹن ہی دبا دیتے ہوں گے، وہیں سے ووٹ پڑ جاتا ہے. تو ابھی چیمپئن بن رہے شہری حقوق کے، شہر کا تو بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. تو یہ جو طرز عمل ہے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اب وہ 2024 کے انتخاب میں انہوں نے مجھے ایک سیٹ پر جس پہ میرے نمبر 700-800 کم تھے، 800,000 کے قریب، اس پہ مجھے ڈکلیئر کر دیا کہ میں جیت گیا ہوں، اور باقی ہماری جتنی سیٹیں تھیں وہ سب کھا گئے. تو پھر ہم تو یہ قبول نہیں کر سکتے تھے، اور الحمدللہ ہم نے مشورہ کیا اور اس نظام کے اوپر ہم نے اپنی سیٹ مار دی کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی خیرات کی سیٹ، ہمیں ہمارا حق دو، پاکستان کے عوام کو حق دو. جہاں جہاں لوگوں نے اپنی مرضی کے جو پارٹی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ جب جمہوری آزادیوں پہ قدغن لگائیں گے، عدالتوں میں اپنی مرضی کی عدالتیں بنائیں گے، تو لوگ پھر اپنی مرضی کی پھر جمہوریت بنا لیں گے، اپنی مرضی کی عدالتیں بنا لیں گے، اور پھر آپ انہیں باغی قرار دیں گے. تو اس انارکی کی رسپانسبلٹی کس پر ہوگی؟ اس نظام کے چلانے والوں کو اس سوال کا جواب قوم کو دینا پڑے گا. اور ابھی بھی حالات کو درست نہیں کیا تو پھر پچھتانا پڑے گا بعد میں. کنٹرول میں نہیں رہتے پھر حالات، جب پھرے ہوئے لوگ نکل کر آتے. کب تک ماریں گے، کب تک کنٹرول کریں گے آپ؟ 25 کروڑ انسان رہتے ہیں یہاں پر، کتنا عرصہ چلائیں گے اس طرح سے؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان آوازوں کو وہ سمجھ لیں اور حالات کو بہتر بنا دیں. اس وقت ملک میں جو معاشی صورتحال ہے آپ کو دیکھیے، یعنی جتنی خوشیاں مناتی ہے ہماری گورنمنٹ کہ ہم نے اس سے بات کر لی، ہم نے اس سے بات کر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی یہ گیس کے حوالے سے بڈ کی گئی تھیں، کسی بڑی انٹرنیشنل کمپنی کی بڈ نہیں آئی ہے ایک کا دکا کے علاوہ. ناکام ہو گیا پورا بڈنگ کا پروسیس. یہ آپ کی پوزیشن ہے، آپ باتیں ایسے نہیں کر رہے ہیں. منرلز، جن منرلز کے اوپر امریکہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں آپ، ٹرمپ سے دوستیاں، محبت، تعلقات گنگا رہے ہیں، وہ ہوا کیا اس کا؟ کتنے معاہدے ہوئے؟ وہ جو بار بار اعلان کر رہا ہے ٹرمپ، اس پہ ہم خوش تو ہو جاتے ہیں کہ 7 جہاز گرائے، 8 جہاز گرائے، لیکن یہ بتائیں وہ جو ثالثی کی بات تھی وہ کہاں گئی، اور کن گراؤنڈ پر ثالثی ہو رہی ہے؟ کیا پاکستان کا جو پرنسپل اسٹینڈ ہے کشمیر پر، جو قانون اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہے کہ انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے، اس پر کیا کام کر رہے ہیں؟ لیکن کوئی بھی نہیں، کوئی اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور ایک طرح سے اپنی آزادی اور خود مختاری کا ہم سودا کر لیتے ہیں اس طرح سے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے. صرف اسٹاک مارکیٹ کو آپ دکھا کر یہ کہیں کہ جناب معیشت اچھی ہو رہی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے اس وقت جتنے بھی نمبرز ہو چکے ہیں، اگر ڈالر ریٹ نکالا جائے آج سے 8-10 سال پرانا، اس کے مطابق بھی ابھی تک وہ نمبر اچیو نہیں کیا اس نے. پہلی بات تو یہ. لیکن پاکستان کی یہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہی نہیں کرتی. پاکستان کی اصل صورتحال کا اندازہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ سے نہیں ہو سکتا، وہ ڈپکٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ ہے کہ سٹے کی مارکیٹ ہوتی ہے اور چند لوگ اپنی مرضی سے اس میں جو ہے کردار ادا کرتے ہیں. اصل چیز دیکھنی ہو، عوام کی سطح پر دیکھنا ہو، تو آپ گروسری اسٹور پہ جائیں سودا لینے کے لیے، آپ کو پتہ چل جائے گا مہنگائی بڑھ رہی ہے کہ کم ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ مہنگائی، آپ جب سودا لینے جاتے ہیں یا آپ کے گھر والے جاتے ہیں یا آپ کی بیگمات جاتی ہیں تو آنے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ پہلا جملہ تو بہت مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز آگ لگ گئی ہے. یہی بات ہوتی ہے نا ہمارے گھر کی خواتین، پیسے تو آپ ہی کو دینے پڑتے ہیں. تو اس کے نتیجے کیا ہے؟ ہر چیز، کپڑے ہوں، کھانا ہو، آپ کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت کی چیزیں ہوں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. اور حکومت کہتی ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے. آپ نے زبردستی ڈالر کو لاک کر کے رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا روک سکیں گے. آپ یہ بتائیں کہ جو اور جتنے اشاریے ہو سکتے ہیں، آپ آئل میں آگے نہیں بڑھ رہے، گیس میں آگے نہیں بڑھ رہے، آپ جو ہے وہ ایجوکیشن میں آپ لوگوں کو امپاور نہیں کر پا رہے، تو کیسے آپ کی معیشت ترقی کرے گی؟ ایک زراعت تھی جس میں
پچھلے سے پچھلے سال ہمیں 6.54% کی گروتھ ہوئی تھی، پچھلے سال فسکل ایئر میں 6.5. براہ راست آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.